الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله برکت دی نیت دے نال تمام ماں باپ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک دی آمد ہے چند ہی گھنٹیاں تو بعد انشاءاللہ العزیز ماہ مقدس دی آمد ہون والی ہے، تساں اور میرے تے رحمت دا سایہ ہون والا ہے۔ جس طرح ہی رمضان المبارک قریب آتا ہے،
گھراں دے اندر میریاں ماواں تے بہناں اس رمضان المبارک دے واسطے تیاری شروع کر دیندیاں۔ ترجیح یہ ہوندی ہے کہ پہلی سحری کی ہوئے سکتی ہے تے پہلی افطاری وچ اپاں کی کھانا ہے، کیدے نال افطار کرنا ہے۔ کناں کناں چیزاں دا انتخاب کیتا جائے۔ اگر اساں سحری اور افطاری دی بجائے جبکہ ادا بھی سوچنا سمجھنا انتظام کرنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن اگر اساں یہ کہیے کہ بھی رمضان المبارک دی پہلی نماز دا اہتمام کیتا جائے، قرآن دا اہتمام کیتا جائے، تلاوت دا اہتمام کیتا جائے، اگر میں جا کھاتے غلط نہیں ہوئے گا کہ رمضان المبارک دے اندر ایک نیکی بھی اللہ رب العزت تے ہاں بڑا مقام تے مرتبہ رکھ دیے۔ اس مبارک مہینے دے اندر تین طرح دے لوگ، تین قسم دے لوگ سامنے آتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے پہلی قسم ہوئے کہ معاذ اللہ انہاں دے نزدیک بھی رمضان المبارک دا اور دوسرے عام مہینیاں دا کوئی فرق نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ادب و احترام نہیں۔ وہ لوگ رمضان المبارک بھی اس طرح گزار دیں جس طرح وہ سارا سال غفلت دے اندر گزار دیں۔ انہاں دیاں ساتاں انہاں دیاں گھڑیاں وہ اس انداز گزار دیں جس طرح وہ عام راتاں تے عام دن گزار دیں تے شاماں گزار دیں۔ دوسری قسم ہوئے کہ جڑے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر تلاوت دا اہتمام کر دیں، نمازاں دا اہتمام کر دیں، سحر و افطار دا اہتمام کر دیں، اور جس طرح ہی رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو انہاں دا جوش جذبہ ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ واپس اپنی اسی حیثیت تے آ جاتے ہیں جس حیثیت دے نال وہ سال گزار دیں، وہ واپس اپنی اسی سطح تے پہنچ جاندے، اسی مقام تے پہنچ جاندے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جیرے رمضان المبارک اس شان شوکت اور جذبے دے نال گزار دیں، پھر رمضان المبارک بھی گزر جان تو بعد سارا سال اور اسی طرح پیار محبت عبادت اطاعت دے اندر گزار دیں، پرہیزگاری دے اندر گزار دیں، تلاوت دے اندر گزار دیں۔ میں انجا کھاتے غلط نہیں ہوئے گا کہ تیسری قسم او لوکاں دیئے جنہ دے نزدیک سارا سال انج گزردا ہے جس طرح رمضان المبارک گزردا ہے۔ کوئی وقت دا ضیاع نہیں، کوئی فضول گفتگو نہیں، کسی اور غیبت گناہ دے اندر مبتلا نہیں،
اور ہر ویلے لمحہ با لمحہ رب العزت دے خوف دے اندر نظر آندن، ڈر دے نظر آندن۔ انہاں دا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لمحہ ساڈوں ویکھدا پیا ہے، اساں انہوں نظر آ رہے ہاں، اور جنہاں دا یہ عقیدہ بن جائے کہ اسی ہر لمحے ہر منٹ تے ہر سیکنڈ رب دی نظر وچ آ، پھر وہ انسان اللہ دے خاص فضل و کرم نال گناہاں تو بھی بچ جاندا ہے، غیبت تو بھی بچ جاندا ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ گناہوں کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اقبال، اگر ہو جائے یہ یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین کامل ہو جائے کہ رب سانو تکدا پیا ہے، اسی رب دی نظر وچ ہاں، اسی رب دیاں نگاہاں وچ ہاں، اسی رب دیاں رحمتاں دی نظر وچ ہاں، جھوٹ بولاں گے رب دیکھدا پیا ہے، گناہ کراں گے رب دیکھدا پیا ہے، چوری کراں گے رب دیکھدا پیا ہے۔ جدوں یہ خوف اے ڈر انسان دے دل دے اندر بیٹھ جاندا ہے تے سوار ہو جاندا ہے، اللہ فرماندے ہیں پھر وہ بندہ مینوں سارے بندیاں نالوں زیادہ پیارا ہو جاندا ہے، محبوب ہو جاندا ہے، میں سارے دیاں دعاواں بھی سندا، حاجات بھی سندا، لیکن جدوں یہ ڈر خوف والا بندہ میرے کولوں ڈردیاں ہویا میرے تو منگدا ہے، میں نیرے ہو کے او دی حاجات سندا، میں او دی گود دے اندر بیٹھ کے انہیں زبان چوں نکلے ہوئے جملے دے الفاظ دا خود استقبال کردا کہ ہاں بندیا کی منگدا ہے، اج میں تینوں بن منگیا عطا کراں، اج میں تینوں بے حساب رزق عطا کراں، اگر اج مشکل دے اندر ہے تے مشکلاں آسان کر دیاں، پریشانی دے اندر ہے پریشانیاں دور کر دیاں، بے مال ہے تے اج میں تینوں مالا مال کر دیاں، تینوں دنیا دی نعمت بھی عطا کر دیاں، تینوں آخرت دی نعمت بھی عطا کر دیاں۔ ایو تین قسم دے لوگ جیرے رمضان المبارک بڑے اہتمام نال گزار دین، جنہ دے نزدیک رمضان المبارک دی کوئی وقت نہیں، کوئی عزت و احترام نہیں، اللہ فرماندن او لوگ ناکام اور نامراد نے۔ دوسرے لوگ جنہ دیاں عبادتاں دا جوش اور جذبہ رمضان المبارک گزرن تو بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ فرماندن او بھی نیک نے لیکن وہ اپنے کیتیاں دی گناہ دا سزا اور جزا پا کے وہ جنت وچ جان گے، حساب دے کے جنت وچ جان گے۔ تے جیڑی تیسری قسم ہے یہ انہاں لوکاں دی ہے جنہ دا سارا سال اس طرح گزرتا ہے جس طرح رمضان المبارک گزرتا ہے، اللہ فرماندن کہ او انسان او بندے میرے نزدیک اتنے محبوب تے مقرب نے، میں انہاں نو بغیر حساب و کتاب دے جنت دا وارث بنا دیاں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے دے اندر ایک نیکی نو 70 گناہ زیادہ کر کے او دا اجر و ثواب تواڈے اور میرے نامہ اعمال وچ لکھیا جاندا ہے۔ اگر بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو او دے اجر و ثواب نو 70 گناہ زیادہ کر کے اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال وچ لکھے گا۔
ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ کہ رمضان دی راہ رحمت دا اعلان کر دیے، میم مغفرت دا اعلان کر دیے، ضاد ضمانت دا اعلان کر دیے، الف اللہ نال ملان دا اعلان کرتا ہے، تے نون نجات دا اعلان کرتا ہے، اور بڑے واضح لفظاں دے اندر کہندے کہ آؤ اس مہینے دا عزت و احترام کرو، اس مہینے دی عزت و احترام کرن والا رحمت دے نال مغفرت دے نال اور جنت دی ضمانت دے نال مالا مال ہو کے اللہ دے دربار جس ویلے پیش ہوئے گا، پھر رب انہوں جنت چوں نجات دا اعلان، جہنم چوں نجات دا اعلان کر کے انہوں ہمیشہ واسطے جنت دا وارث بنا دیں گے۔ میں بڑے سادہ لفظہ دے اندر صرف اپنی ماما تے بہنا جڑی میری گفتگو سن رہی ہیں، میں انہوں نے بھی دسنا چاہتا کہ اج ذرا تھوڑا جہا غور و فکر کر کے اس طالب علم دی گفتگو تے غور کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دے دل دے اندر، میرے کسی نوجوان ساتھی دے دوست دے دل دے اندر ایک گل آ جائے، خدا عقیدہ بن جائے اور رمضان المبارک اس انداز دے نال گزار جائے جو شریعت حکم دندی ہے، تے حضور علیہ السلام حکم فرما دیتا ہے۔ جدو بندہ رب دے تے رب دے رسول دے احکامات تے عمل کرتے ہویا رمضان المبارک گزارے گا، ایدے لمحے گزارے گا، ایدیاں راتاں گزارے گا، ایدیاں دوپہراں گزارے گا۔ اللہ رب العزت فرماندے ہیں جدوں کوئی ایک بندہ عمل کر کے صحیح معنی دے اندر رمضان المبارک دا احترام کرے گا، اس احترام کرن والے نو بھی جنت دی ضمانت ہے اور او دی تلقین کرن والے نو بھی جنت دی ضمانت ہے۔ جتھے تک میری آواز جا رہی ہے، جنہ بھی سارے گفتگو سنن والے نے، اگر انہاں سارے چوں کسے ایک نے بھی اس گفتگو تے عمل کرتے ہویا رمضان المبارک دا احترام دل و جان نال کیتا، او دنیا دے جس کونے دے اندر بھی جا کے رب دے تے رب دے رسول دی عبادت کرے گا، میرا نام لوے نہ لوے تلاوت کرنا او دا کم ہوئے گا، مینوں ثواب پہنچدا رہے گا، میں دنیا تے ہوواں یا نہ ہوواں، لیکن انشاءاللہ میرا وجدان تے عقیدہ کہندا ہے او جس کونے دے اندر بھی بیٹھ کے رمضان المبارک دی عقیدت و احترام دے نال ذکر اذکار کردیاں گزارے گا، رب انہوں بھی جنت دا وارث بنا دے گا، رب مینوں بھی جنت دا وارث بنا دے گا۔ اور دوسرا اکثر میں نوجوان حضرات میری ایسی نظر وچ گزرتے ہیں جنہ دے رمضان المبارک دے اندر بھی شب و روز موبائل تے ضائع ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر تے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ کاروبار ہی کمپیوٹر دا کرتا پیا ہے، اگر او دا کم ہی موبائل تے ہے اور وہ جائز کم کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، پھر او دا او موبائل تے کم کرنا بھی جائز ہے، حلال روزی کمانا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر انہاں مہینے دے اندر، انہاں دناں دے اندر، انہاں راتاں دے اندر موبائل چلا کے فضول ویڈیو دیکھتا ہے، فضول میسج سنتا ہے، فضول گفتگو سنتا ہے، گانا سنتا ہے یا اور کوئی فضولیات سنتا ہے،
او دے شب و روز دوپہراں رمضان المبارک دیاں انہاں چیزاں دے اندر ضائع ہو جاندیاں تے پھر سجنا کوئی پتہ نہیں سانو اگلا رمضان المبارک نصیب ہووے نہ ہووے، پتہ نہیں سانو اے مبارک راتاں دوبارہ ملن نہ ملن، تے پھر سانو واپس اپنی اصل اوقات تے آ جانا چاہیے۔ سانو قرآن اور شریعت دے انہاں احکامات نو مندیاں ہویاں صرف صبح تو لے کے شام تک بھکھے تے پیاسیاں رہنا صرف یہی روزہ نہیں، اکھاں دا روزہ بھی ہے، کناں دا روزہ بھی ہے، زبان دا روزہ بھی ہے۔ پھر سجنا یاد رکھیں، اگر اسی بھکھے تے پیاسے گزار دیتے سارے دن، اسی زبان بھی نہ روکی، اسی کان بھی گانے سنن تو نہ روکے، اکھاں نو بھی نہ روکیا، تے پھر سانو بھکھیاں تے پیاسیاں رہن دی کوئی ضرورت نہیں، سانو دا کوئی اجر تے ثواب نہیں ملے گا۔ اجر تے ثواب اس حالت تے اس صورت دے اندر ملے گا جدوں ساڈی زبان دے نال، ساڈے کناں دے نال، ساڈیاں اکھیاں دے نال کوئی فحش چیز یا کوئی گانا اسی نہیں سناں گے، پھر سانو صبح تو لے کے شام تک ایک ایک لمحے بھکھیاں پیاسیاں رہن دا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، پھر او دے بدلے رب سانو جنت بھی عطا کرے گا۔ سفی اللہ وہ گڈی ہٹاؤ، تو کہ اتنے صفاں وچنیاں نے، وہ کوئی اگر بیٹھا وچ تے انہوں کہہ دیو۔ اللہ اللہ، اور وہ بدقسمت لوگ نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے سارے ایمان والیاں دی، جنہ دا اے مبارک مہینہ بھی اسی طرح آوارہ گردی لوکاں دیاں دھیاں تے بہناں نوں ویکھدیاں گزر جاندا ہے، چاہے وہ موبائل تے ہے، چاہے وہ براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں انہاں سجنا تے دوستاں نوں بھی کہاں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما سن تے سید عائشہ کول تشریف فرما سن تے ایک نبینہ صحابی آ گئے تے حضور نے سیدہ نوں کہا عائشہ تو اٹھ کے اندر چلی جا، صحابی آ رہے ہیں تے سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تے نبینہ نے، وہ تے نہیں دیکھ سکتے، میں کہہ رہا انہوں نے نظر آ رہی ہیں، تے حضور نے فرمایا عائشہ وہ تینوں نہیں دیکھ رہے، تو تے انہوں نے دیکھ رہی ہیں، تو تے انہوں نے دیکھ رہی ہے، تیری نظر تے غیر محرم تے نال ٹکرا رہی ہے نا۔ تے سیدہ اٹھ کے اندر چلی آ گئی۔ تے سجنوں خالی لمبے لمبے سجدے کم نہیں جے آنے، تسی ایک ایک دن دا روزہ چھڑ کے دو دو دن دا روزہ رکھ لو، لیکن اگر اسی اپنے آپ نہ بدلیا، اسی اسی انداز تے رہے، اج گفتگو سنی کل نو نظر انداز کر دیتا، قرآن لے کے بیٹھا باوضو ممبر رسول تے بیٹھا، میں اپنے ایک ایک لفظ دا خود ذمہ دار ہوں الحمدللہ، اسا ٹر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کدوں ساڈیاں اکھیاں بند ہو جان، سانو دسن دا ثواب مل جائے گا، کوئی عمل کرے نہ کرے سانو پیغام پہنچان دا ثواب رب سانو دیندا ہی رہے گا۔ تے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ نو بدلو، بجائے اس دے کہ اسی موبائلاں دے اندر وقت ضائع کریے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک دے اندر حضرت جبریل نال قرآن مجید دا دور کرتے سن، سبحان اللہ کہہ دو، دور کرتے سن۔ دور دا مطلب یہ ہے کہ ایک رکوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام سناندے سن تے جبریل امین سنتے سن، تے پھر اگلا رکوع حضرت جبریل سناندے سن تے حضور سنتے سن۔ اس طرح دور اے نہیں کہ ہن انہاں ہی کیتا ہے اپاں نہیں کر سکتے، اپاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حفظ نہیں ہے نہ کیتا، قرآن مجید ناظرہ لے کے بیٹھ جاؤ، قرآن مجید سامنے رکھو، پڑھنا شروع کر دو، دوسرا سندا رہے تو پڑھتا رہے، پھر تو خاموشی نال سن، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آندا تو پھر ایک ایک آیت تے انگلی پھیردا جا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جا، اللہ پاک تینوں پورے قرآن دی تلاوت دا ثواب لکھ دے گا۔ پھر خاص کر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر رب ڈبل کر کے عطا کرتا ہے، ڈبل ثواب رب سانو عطا کرتا ہے۔ تو پھر کیسا منظر ہوئے گا، جبریل امین قرآن سناندے ہون گے، محبوب قرآن سنتے ہون گے، جبریل یاسین دی تلاوت کرتا ہوئے گا تے نال یاسین دے دندان دا دیدار کرتا ہوگا، کیسا وہ وجدانی تے ایمانی منظر ہوئے گا۔ علماء لکھ دیں کل نو کہ تھا قیامت والے دن
انسان دے ارد گرد ایک پاسے روزہ کھڑا ہوئے گا، ایک پاسے قرآن کھڑا ہوئے گا، لیکن او دے ارد گرد کھڑے ہون گے جنہاں تلاوت کیتی ہوئے گی، جنہاں روزہ رکھے ہوئے گا اور صحیح معنی دے اندر روزہ رکھے ہوئے گا۔ تے فرشتے آ کے جس ویلے سوال جواب کرن گے تے روزہ کہے گا اور ٹھہر جاؤ فرشتے ہو، پہلے میرے نال سوال کرو۔ مینوں اس بندے نے ساری زندگی میں جتنی دفعہ بھی یہ زندگی چ آیا، انہیں میرے عزت و احترام کیتی، یہ مینوں عزت کی دیتی، مینوں احترام دیتا، انہیں میری وجہ تو سارا دن بھکھیاں گزار دیتا۔ کلا بھی کمرے چ ہوندا سی نا، کلا کوئی نہیں سی نال ہوندا، تے انہیں روزہ رکھیا ہوندا سی تے نال کوئی نہیں سی ہوندا، فریزر وچ سب کچھ موجود ہے، کھان واسطے تیار شیاں تے چیزاں پیاں نے، لیکن صرف انہیں اس واسطے نہیں کھادیاں کہ رب دیکھدا پیا۔ تے روزہ کہے گا انہیں اپنے دن میرے تے قربان کیتے نے، تے لہٰذا جیڑیاں دناں دیاں خطاواں نے کیتیاں نے نا، او میں رب تو سفارش کردا کہ رب انہوں معاف کرتا ہے۔ تے قرآن کہے گا جے تو دن دیاں سفارشاں کردا ہے نا تے میں رات دیاں سفارشاں کردا۔ انہیں رات مینوں سنیا، ہن تسی دیکھ لینا اللہ پاک سب نو میرے سمیت سب نو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ تسی دیکھ لینا رمضان المبارک دے چند دن پہلے جڑے نے مساجد آباد نظر آن گیا، کھچا کھچ پڑیاں نظر آن گیا۔ سفیر اللہ کرسی لے آ کے دیو بزرگاں نو، ایک شاباش جلدی کرو، اے دے دیو، اے دے دیو۔ مسجداں آباد نظر آن گیاں، لوگ جوگ در جوگ مسجداں وال آندے نظر آن گے، لیکن جس طرح ہی رمضان المبارک دے 10 دن گزر جان گے، جذبہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر آخر کار بندہ پھر اپنے آپ نو بیمار محسوس کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ بیمار ہوندا نہیں۔ جنی صحت رب روزیاں چ بندے نو دیندا ہے نا، رب سارا سال نہیں دیندا۔ وہ بندہ جتنا مرضی کھاندا رہے نہیں حاصل کر سکتا، جتنی صحت بندے لوگ یار تو روزے رکھ کے مارا ہو گئے یار، چھڈ دے 2 روزے۔ اے جڑیاں گلاں نے نا، انسان دا وجود بھی کمزور کر دیاں نے تے ایمان بھی کمزور کر دیا۔ بندہ پھر بندے دے اندر پھر کمزوری پیدا ہو جاتی، ایمان کمزور ہو جاتا۔ تے پھر ایمانداری نہ دسنا جدو روزہ تے قرآن سفارش کرن گے تے رب اس سفارش رد کرے گا یا قبول کرے گا؟ رب پھر اس سفارش قبول کر کے تینوں تے مینوں جنت دا وارث بنا دے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جنت دا جڑا دروازہ ہے نا، باب الریان، روزے داراں نوں اس دروازے چوں آواز دتی جائے گی کہ آ جاؤ، تساں روزہ رکھیا سی رب دی رضا لئی، تے اج میں تانوں دعوت دیندا کہ تسی میرے اندروں گزر کے جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ ہن جنوں جنت دا دروازہ آواز دیندا ہوئے گا تے وہ کتنا خود خوش نصیب بندہ ہوئے گا، کتنا خوش بخت بندہ ہوئے گا۔ تے اسی ماشاءاللہ اسی کہندے ہاں کہ سارا سال اسی اُنہاں نہیں کھانا جنہ اسی روزیاں چ کھانا، سارا سال اسی اُنہاں نہیں کمانا جنہ اسی روزیاں چ کمانا۔ غیر جیرے نے، کافر جیرے نے، غیر مسلم جیرے نے، او مسلماناں نو رعایت دیندے نظر آندے ہیں، تے جڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حاجی نمازی تے جڑے ہر سال حج کر کے آندے تے عمرہ کر کے آندے او روزیاں چاہ کے ریٹ نو اگ لا چھڑدے۔ پھر وہ کہندے نے اسی حاجی بھی ہاں تے اسی نمازی بھی ہاں۔ مینوں دسو انہاں دا اے عبادت انہاں دی کس کم دی عبادت ہے؟ حاجی نہ حج کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، تلاوت کرے نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، اور صرف رمضان المبارک دے اندر عوام تے آسانی کر دے، رب انہوں جنت دا وارث بنا دے گا۔ لیکن اسی کہندے ہیں جی اے جڑے تسی اے نیمبو ہی لا لو، میں بذات خود اس دا مشاہدہ میں بارہا کر چکیا، ہاتھ نہیں لگتا۔ اللہ معاف فرمائے کتوں آ گیا سارا، مجبوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کی ہے کہ اسی من پسند ریٹ لا چھٹے، لینا لو نہیں لینا نہ لو۔ جڑے امیر حضرات نے وہ تے لے جاندے تے جڑے غریب بیچارے نے وہ رہ جاندے نے، تے پھر جدوں بددعاواں لگدیاں نے نا تے پھر کہندے چشتی صاحب اسی رہ گئے ہیں۔ بھئی تو تے رہنا ہی ہے نا، تو تے نیت کیتی سی میں سب کچھ دنیا چ کما کے جانا ہے،
تے جے تو یہ نیت کردا کہ میں دنیا چ عوام واسطے رب دے بندیاں واسطے روزے داراں واسطے میں دودھ سستا کراں گا دہی سستا کراں گا میں کھان دیاں چیزاں سستیاں کراں گا رب تینوں دنیا چ بھی مالا مال کر دیندا تے آخرت چ بھی مالا مال کر دیندا. لیکن اسی یہ نہیں سوچنا. کیوں؟ کیونکہ اسی مسلمان ہاں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اسی وہ مسلمان ہیں جنہاں وال ویکھ کے یہودیاں نو شرم آندی لیکن سانو اپنے گربان وال ویکھ کے شرم نہیں آندی. علماء لکھ دین اللہ فرماندے کہ میرے بندے نے روزہ میری واسطے رکھیا ہے تے ایدا اجر کسی ہور نہیں دینا میں رب آپ اجر دیاں گا. میں اج آپ اینوں نوازاں گا میں اینوں آج آپ نعمتاں عطا کراں گا. دیکھو نا جدوں کوئی رب بندے نو دنیا چ عطا کردا ہے نا تے پھر لوگ کہندے کہ انہیں رب نال لو لائی ہوئی ہے رب نال لو لا چھڈی اینے تے رب انہوں بڑا دیتا ہے رب انہوں بڑا دیتا ہے. وہ جیڑا رب دنیا چ دے رہا ہے سانوں تے رب دا دتا ہویا دنیا چ سمجھ نہیں آ رہا تے جیڑا رب آخرت چ دینا ہے وہ سانوں کس طرح سمجھ آئے گا وہ اسی کس طرح سمجھا. ہوں بندے نو جو روزہ باب الریان آوازاں دے رہا ہے کہ آجا میرے وچ گزر کے تو جنت چ جا سکتا ہے. اتنے تک تو سانوں پتہ ہے کہ اتنا انہوں پروٹوکول تے عزت و احترام دیتی جا رہی ہے کہ او دی خاطر زبان رب نے دروازے نو بھی زبان دے چھڈی ہے کہ تو اپنی زبان چو بول تینوں دعوت دے اس نیک بندے نو تے او دے اگے رب دے معاملات کی ہون. ہن قرآن چوں سبحان اللہ کو تے ذرا قرآن چوں پا سوال کریے ذرا سبحان اللہ کہہ دیو. 5 ارکان نے اسلام دے کتنے 5 تے روزہ جڑا ہے نا انہاں 5 ارکاناں چوں تیسرے نمبر تے ہے. میں آج انہاں ارکان والا آنا نہیں ورنہ پھر اصل گفتگو رہ جائے گی. قرآن مجید یہ کتاب ہے یاد رکھنا کہ لوہے محفوظ تو لے کے ہن تک اس کتاب دے اندر حرف لفظ بہت دور گل ہے لیکن اے دی زیر زبر دے اندر بھی کوئی فرق بولو بولو کوئی فرق نہیں آیا. یہ وہ کتاب ہے جدے ابتدا دے اندر نا جی ابتدا دے اندر غالباً نے پہلا سپارہ ہی میرے ہاتھ دے اندر ہے. سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے ذرا کر جا کے تلاوت کرنا تے قرآن کہندا ہے الف لام میم اے او کوڈ ہے سبحان اللہ کہہ دینا ذرا جنوں تسی عام لفظاں چ پاسورڈ کہندے ہو اپنے انداز وچ. اے او کوڈ ہے کہ جدا مطلب نہیں پتا کسے نو بھی اہل حدیث دیوبندی بریلوی جدا مرضی ترجمہ پڑھ لو الف لام میم دے نیچے انہوں نے الف لام میم ہی لکھیا ہے. تے جے میں طالب علم وال غور کرو تے میں تھوڑا جا وچوں ایک موتی کٹ کے دینا چاہ رہا ہوں. نہیں سبحان اللہ پوری کرنا ذرا. الف لام میم الف تو اللہ لام تو جبریل میم تو محمد. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. اللہ فرماندے میں کلن والا جبریل لیان والا تے محمد تے قرآن آن والا صلی اللہ علیہ وسلم. اگے قرآن کہندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی کہ اے دے اندر شک کوئی نہیں لا ریب فی اے دے اندر شک اے دے اندر شک کوئی نہیں. میں ایک پمفلٹ لکھا نا میں پمفلٹ لکھاں تے میں اندر تے دعویٰ کر دینا کہ اے دے اندر کسی قسم دی غلطی کوئی نہیں. اے دے اندر اسی باغور پڑھے ہے اے دے اندر کسی ہیر پھیر کوئی نہیں. سانو اے تے ایمان ہے اللہ نے اتنی عظیم کتاب لکھی ہے. اچھا اگر اللہ چاہندے تے اے ذالک الکتاب لا ریب فی آخر دے اندر بھی تے لکھ سکتے سن نا کہ بھی ساری کتاب پڑھ کے پھر بندہ کہندا اچھا ذالک الکتاب لا ریب فی اے دے اندر شک نہیں ہے بھی جیرا میں پڑھ لیا اے دے اندر شک نہیں. اللہ نے کہا نہیں پڑھی بعد وچ پہلے من اے دے اندر شک نہیں ہے. پہلے اپنا عقیدہ تے ایمان بنا اے دے اندر شک نہیں. یا اللہ تیرے قرآن مجید دے اندر
جدوں تو کہہ رہے یہ وچ شک کوئی نہیں، نبیاں دا ذکر بھی ہے، ولیاں دا ذکر بھی ہے، صحابہ دا ذکر بھی ہے. چلو میں آسان لفظ اگر کہاں، اسی قرآن دے اندر دشمن مصطفیٰ دا نام بھی موجود ہے، اسی قرآن دے اندر یاران مصطفیٰ دا نام بھی موجود ہے، اسی قرآن دے اندر کافران دا کفر بھی موجود ہے، اسی قرآن دے اندر صحابہ دا ایمان بھی موجود ہے. یا اللہ تو کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن جو شک کوئی نہیں، سمجھانا کی چاہنا ہے؟ تے اللہ فرماندے نے میں انہاں رفیع کلونی آلیاں نو یہ دسنا چاہنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ جدو قرآن پڑھنا شروع کر دیو نا، پھر مننا پے گا کہ صحابہ دے ایمان وچ شک کوئی نہیں تے کافراں دے کفر وچ شک کوئی نہیں. جدو ایمان بنتے عقیدہ بن گیا تو پھر اللہ فرماندے ہیں تو ایک ایک لفظ دی تلاوت کرتا جائیں گا تو میں ایک ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں تے 10 درجے بلند کرتا جاؤں. تو یہ تو ادو ہے گا نا جدو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس دفعہ نیت کر لو، میں غالباً پچھلے جو میں بھی احباب نو دسیا ہے کہ رمضان المبارک دے اندر روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرنا شروع کر دو. اچھا بھی ایک اور جو مین مسئلہ ہے، سحری کھادی، نماز پڑھی، چکے بسترے تے لمے ہو جاؤ بھائی، اٹھاں گے کوئی 9-10 بجے، ہلے سورج نہیں نکلیا، سورج ہلے نہیں نکلیا، سو گئے لمبیاں تان کے، گھوڑے ویچ کے جنوں کہندے نے سوئی دین، سو سارے سو جاندے. اے جیڑا ٹائم ہوندا ہے نا، رزق دی تقسیم دا ٹائم ہوندا ہے. حضور ایک دن علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ دے گھر آئے تے آپ سو رہی سن تے ہلے سورج طلوع نہیں سی ہویا تے آپ نے فرمایا فاطمہ اج نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ با حضور میں پڑھی ہے تے اس تو بعد میری اکھ لگ گئی تے میں سو گئی. آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ، نماز تو لے کے طلوع آفتاب تک جدا جدا رزق رب بھیجدا ہے نا، وہ فرشتے اس گھر رزق لے کے آندے نے تے جیڑا ستا ہوئے نا وہ رزق واپس لے جاندے نے. تے سورج نکلن دا انتظار کریا کر. تے اور شیطان دی چال بھی ہے، جدے بندہ سحری رکھدا ہے، سحری کھاندا ہے، اس تو بعد نماز بمشکل لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں بارہا دیکھا ہے بمشکل لوگ نماز ادا کرتے ہیں، نیند دا اتنا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان اتنا غالب آ جاتا ہے، وہ کہندا بھی اے ہن بندہ کوئی اور عبادت نہ کرے. پھر بندے دے دل وچ وہ خیال پاندا ہے کہ روزہ تے میں رکھ ہی لیا ہے، ہن میں کچھ کراں یا نہ کراں میں تے جنتی ہاں. اے جڑا خیال ہے نا، اے بندے نو جہنمی بنا چھڑدا ہے. اور یہ خیال جڑا ہے نا شیطان پاندا ہے، جدو دل چ میں آ جائے نا کہ ہن میں کر لیا، میں ہن بڑا عظیم کارنامہ کر لیا، بھی تو اگر بھوکا رہا نا تے تو کوئی کمال نہیں کر رہا. اے اس رب دی توفیق ہے جن نے تینوں ہمت دے چھڈی ہے، کم از کم وہ تے شکر تے ادا کر. سبحان اللہ کو تے قرآن چو غوطہ لگا لئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام. سبحان اللہ اچھی بن دی. میں ان تک تانوں کیا نہیں سبحان اللہ کو، لیکن میں تقریر چونکہ شروع ہی ان کی تھی تو سبحان اللہ کہہ دے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اچھا بھئی میں سارے مسلک دا ترجمہ پڑھی بیٹھا، میں کوئی تقریباً اس آیت دے علی الذین من قبلکم تے تقریباً میں 2-3 تفسیراں دیکھ بیٹھا. میں تے کدے نہیں پڑھیا کہ کسے قرآن جگہ کیا ہوئے علی الذین من بعدکا، میں کدے نہیں پڑھیا قرآن نے کیا ہوئے کما کتب علی الذین من بعدکا. یا اللہ اے من قبلکا کیوں پا چھڑیا ہے؟ اللہ فرماندین تاکہ نہ رفع کلونی آلیاں دا عقیدہ بن جائے. بعد کا تے میں تاں کواں گانا جے میرے محبوب تو بعد کسے آنا ہوئے. جدوں میرے محبوب تو بعد کسے نے نبوت دا تاجدار بن کے نہیں جے آنا، جدوں نبوت دا دروازہ میں بند کر دیتا ہے، پھر میں ہن قرآن جو کہہ رہے ہیں علی الذین من قبلکم، جیڑے تیرے تو پہلے گزریں میں انہاں تے بھی روزے فرض کیتے ہیں.
ہن اگر حضرت آدم ول ویکھیں تے حضرت آدم ہر مہینے دی 13 14 15 تاریخ دا روزہ رکھدے سن، اے اس امت تے فرض ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم چونکہ بڑی سرکش تے مغرور قوم ہے نا، حضرت اللہ فرماندے انہاں نو سارا سال روزہ رکھن دا حکم ہے، اوندے تے سارا سال روزے فرض سن۔ اچھا جی حضرت داؤد علیہ السلام نو ویکھیں تے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ دین، اگلا دن گزار کے دوسرے دن افطار کرتے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن دا روزہ رکھتے سن، تیسرے دن افطار کرتے سن۔ امت نو بھی یہی حکم ہے، آواز آندی ہے سونیا اور نبی سن تو محبوب ہے، نہیں سبحان اللہ پڑھتی ہے یار، او رسول سن تو حبیب ہے، او نبی سن تو محبوب ہے۔ او انہاں نے روزے رکھے مینوں راضی کرن واسطے، تے اج میں تینوں آسانیاں دے رہا سونیا تینوں راضی کرن واسطے۔ یا اللہ میرے لئے کی حکم، میری امت لئے کی حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا صبح روزہ رکھن گے، سبحان اللہ کہہ دیو، صبح روزہ رکھن گے، شامی کھول لین گے، اللہ اللہ، شامی کھول لین گے۔ بس اے جڑی وچ پابندی ہے نا، چند گھنٹے کچھ بھی نہیں، چند گھنٹے کچھ بھی نہیں، چند گھنٹے سجنا رب دی رضا لئی کچھ بھی نہیں۔ جے اسی چند گھنٹے رب دی دیکھو نا، اسی اپنے یاراں نو کہندے ہاں تو جدوں دا ناراض ہویا ہے نا میں کچھ نہیں جے کھادا، جے راضی نہیں ہوندا تے لے پھر میں بھوک ہڑتال کرن لگا، راضی ہو جا ورنہ میں کچھ نہیں جے کھانا۔ اللہ کہندے دنیا نو راضی کرن واسطے 2 دن بھکھا رہ لیندا تے مینوں راضی کرن واسطے چند گھنٹے میں تینوں دے تین تو ذرا بھکھیاں تے پیاسیاں رہ کے جدوں عام دناں دے اندر بندہ کہندا ہے نا اللہم، اللہ کہندے میں دوڑ کے او دی میری رحمت دوڑ کے او دی گود دے اندر بیٹھ کے او دی زبان چوں نکلے ہوئے لفظاں دا خود استقبال کر دیے۔ لیکن جدوں کوئی بندہ روزے دی حالت دے اندر بھکھا تے پیاسا اثر تو بعد اثر دی نماز پڑھ کے جدوں بندے دی بس ہو جاندی ہے نا پھر کہندے اللہم، جڑا روزہ رکھن دے نال بندے دے وجود بدبو پیدا ہو جاندی ہے نا، اللہ فرماندے میں اس جنوں تساں بدبو آکھدے ہو نا میں انہوں جنت دی خوشبو نالوں اعلیٰ مقام دیندا۔ اللہ اچھا بھی اگے میں اگر ایک لفظ تے رکیا نا تے وقت بڑا گزر جائے گا۔ اچھا اللہ فرماندے الذین من قبلکم، یا اللہ تو فرض تے کیتن تے کیوں کیتن؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ، تہاڈی آکر بھن دتی جائے، اے جڑا تسی غرور لئی پھر دیو اے ٹوٹ جائے، اے جڑا تانوں اپنے تے مان اے ختم ہو جائے۔ یا اللہ پھر مان کدے تے ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا تینوں میری رحمت تے مان ہونا چاہیے، یا مصطفیٰ دی رحمت تے مان ہونا چاہیے۔ چلو جی اگے چلتے ہیں، اگے قرآن کہندا ہے ایام معدودات، گنتی دے چند دن نے، ایام معدودات چند دن گنتی دے۔ اگے ہن اللہ آسانیاں دین لگا ہے، اللہ فرمایا گنتی دے چند دن نے، لیکن فمن کان منکم مریضن، اگر کوئی ٹاڈے چ مریض ہے، مریض ہوئے ڈرامے باز نہ ہوئے، مریض ہوئے جنوں بھکھیا پیاسیا رہ کے بیماری ود جان دا خدشہ ہوئے، فمن کان منکم مریضن او علی سفر، اگر کوئی سفر اچھے فعدۃ من ایام اخر، کوئی گل نہیں، او نہ رکھے، انہوں چھٹی ہے معافی نہیں، انہوں چھٹی ہے معافی، انہوں معافی نہیں۔ یا اللہ پھر وہ کی کرے؟ اللہ نے فرمایا من ایام اخر، وہ پھر بعد والے دنوں دے اندر گنتی پوری کر لے۔ میں ہن آسان مثال دین لگا، اے پیپراں دے زمانے چل رہے ہیں، مدارس وچ بھی سالانہ پیپر ہو رہے ہیں، سکولاں دے اندر بھی سالانہ پیپر ہو رہے ہیں۔ درخواست آندی ہے پرنسپل صاحب نو، درخواست آندی ہے محتمم صاحب نو، سر جی میرا بچہ بیمار ہے، اے امتحان وچ بہ نہیں سکتا، محتمم صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اے وفاق دے امتحان وچ بہ نہیں سکتا۔ ہن ایمانداری نال دسنا اس بچے دی خاطر سارا امتحان روک دیتا جائے گا؟ بولو یار بلند آواز نال، میں مثال دے رہا، نہیں روکیا جائے گا۔ انہوں چھٹی مل جائے گی، معافی نہیں ملے گی۔ نہیں بولنا ذرا تھوڑا جہا، انہوں چھٹی مل جائے گی،
بھی ٹھیک ہے تو 2 دن بیمار ہے نا تو 2 دن پیپر نہ کر, تو 3 دن بیمار ہے تو 3 دن پیپر نہ کر. کنے دنوں بعد آیا جی, یہ جی چوتھے دن آ گیا ہے, 3 پیپر رہ گئے, 3 پیپر رہ گئے. ہن ایمانداری نال دسنا جہدے 3 پیپر رہ گئے نے وہ پیپر دتیاں بغیر اگلی کلاس وچ نہیں بہ سکدا. کیوں؟ وہ امتحان ہی نامکمل ہے, انہیں امتحان دیتا ہی نہیں, وہ نامکمل امتحان دیتا ہے. اللہ نے فرمایا جس طرح تیرا نصاب ہے نا کہ جہدے 3 پیپر رہ جانا وہ اگلی کلاس چ نہیں بہ سکدا, وہ امتحان پورا نہیں ہے. تے اسی طرح جہدے روزے رہ جانا اندر فرض پورے نہیں, وہ فرض پورے کرے. یا اللہ کرے کس طرح؟ اللہ نے فرمایا یا تے کسے مسکین نو روزہ رکھوا دے, سبحان اللہ بندی ہے, یا تے کسے نو روزہ رکھوا دے. جے آپ رکھ سکتے تو سب تو بہتر ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اگر کو آپ رکھنا چاہتے تو وہ لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, تہاڈے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے. تسی مسکین نو نہیں کھوانا چاہتے تو اللہ تانوں ہمت دے تسی آپ رکھ لو, لیکن بیمار ہو چھٹی کر لو, توڑ ہو نا چھٹی کر لو, سفر تے ہو چھٹی کر لو, لیکن یہ گنتی بعد وچ پوری کیتی جائے گی. یہ وہ نہیں ہے کہ اسی جڑے چھڈ دیتے نے ہن چھڈ دیتے ہن ایندا سال ہی رکھاں گے, یہ بندے تے وزن رہے گا. یاد رکھنا اے جڑی اسی اللہ بچائی رکھے اسی رب نو جڑا اسی دھوکھا دیندے ہاں نا, بظاہر اسی لوکاں نو کہندے ہاں میں روزے دار ہاں, میں روزے دار ہاں, میں تے سارے رکھے نے, میں بھی رکھے نے, میں بھی رکھے نے, تے ہوندے نہیں. یہ یاد رکھنا ایک جھوٹ بندہ بولدا ہے نا رب او دے بدلے 70 جھوٹ بولن دا گناہ لکھدا ہے. رمضان المبارک دے اندر اگر بندہ نیکی کرے تے رب انہوں ڈبل کر دیندا ہے. جنہ نیکیاں ڈبل کروانیاں نہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو. اصل اسی پیچھے پے ہوئے ہیں ڈبل شاواں دے, جہے رقم ڈبل کر دین, چاندی ڈبل کر دین, سونا ڈبل کر دین. اللہ فرماندے نو کملیا تم میرے وال آ, میں تیریاں نیکیاں ڈبل کرتا پیا. قرآن کہندا ہے نا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگے ہن قرآن کہندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اے وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر قرآن نازل کیتا گیا. بندہ کہے گا یا اللہ قرآن تے اس مہینے چ نازل نہیں ہویا, تسی کہہ رہے ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تے تفسیر پڑھے علماء نو پڑھے, علماء لکھ دین کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ نے لوح محفوظ تو قرآن نقل کر کے بیت العزت چ اتار دیتا. بیت العزت پہلے آسمان نو کہندے اللہ نے لوح محفوظ تو جس ویلے بیت العزت چ قرآن اتاریا تے رمضان المبارک دا مہینہ سی. اللہ فرماندے انزل فیہ القرآن, میں اس مہینے چ قرآن نازل کیتا ہے. ہدی للناس, لوکاں واسطے ہدایت, وبینات من الہدی والفرقان, اے ہدایت تے روشنی دیندا ہے, دلیل دیندا ہے. میں ہن صرف ترجمہ کھولدا نہیں رہا, میں اشارتاً گل کرتا جا رہا. اگے قرآن کہندا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, اگر تہاڈے اندروں کوئی یہ مہینہ پائے, اگر کسی نے یہ مہینہ نصیب ہو جائے, ومن کان مریضا او علی سفر, اگر کسی نے وہ زندگی چ مہینہ مل جائے تو انہوں چاہے روزے رکھے, لیکن اگر وہ مریض ہے, اگر وہ مسافر ہے تو پھر وہ گنتی انہاں دنوں تو بعد پورا کرے گا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ پاک تہاڈے واسطے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے, اللہ تانوں مشکل چ نہیں پانا چاہتا. اللہ تے بڑے واضح لفظ کہہ رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تسی گنتی پوری کرو. اور تسی جا کے اپنے گھراں دے اندر ترجمہ دیکھ لینا, میں ایک لفظ دا ترجمہ اسی واسطے بڑے سادہ انداز وچ کر رہا ہاں, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تسی اللہ دی بڑائی بیان کرو جن نے تانوں ہدایت دیتی ہے. ایک بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت آیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کول خطا ہو گئی ہے, توجہ رہے ذرا طالب علم وال, میرے کول خطا ہو گئی ہے, میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا ہویا کی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ حکم یہ سی کہ روزہ رکھ کے بیوی دے کول نہیں جانا, حکم یہ سی کہ روزہ رکھ کے بیوی دے کول نہیں جانا. یا اللہ یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا تو ہن مینوں دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا, پہلے حکم سی کہ پورے رمضان المبارک دے اندر نہ دنے نہ راتی, نہ دوپہر نہ شام, روزے دی حالت تے حکم ہے ہی نہیں سی نا, راتاں چ بھی حکم نہیں سی کہ بندہ اپنی بیوی دے کول چلا جائے.
لیکن اس بندے کو خطا ہوئی، غلطی ہوئی، حضور دے دربار چاہے، آپ نے فرمایا اچھا تو 60 مسکیناں نو کھانا کھوا سکتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میرے کو تو ہمت ہی نہیں۔ اچھا پھر تو 60 روزے رکھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میری جسمانی صحت تو تہاڈے سامنے ہے، میں نہیں رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا پھر اتنے بہ جاؤ، پھر ہن رب دے حکم دا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیو یار بلند آواز۔ اچھا پھر اتنے بہ جا، ہن رب دے حکم دے انتظار کردے ہیں تے رب کی کہندا ہے؟ ہن میں اس صحابی دیاں جتیاں نو چک کے اپنے سر تے رکھاں جن نے ساڈے واسطے آسانیاں کروا چھڈیاں، ہلے بیٹھے ہی سن تے جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ کہہ دیو، آگے جبریل عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہن سبحان اللہ کہو تے میں قرآن پڑھ دیاں۔ قرآن کہنے لگا کملی والیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سونیو انہاں اپنے سجناں نو کہہ دیو روزے دی حالت دے اندر نہیں، تواڈے لئی جائز کر دتا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، روزے دی رات رفث الی نسائکم، تسی اپنیاں بیویاں کول جا سکدے ہو۔ روزے دی رات جائز کر دتا گیا۔ یا اللہ کیوں جائز کر دتا گیا؟ اللہ فرماندے ہیں مینوں اپنے محبوب دی رضا چاہیے، میں تے اپنے محبوب دی رضا ویکھدا پیا، کیونکہ میں اعلان کیتے بیٹھا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کملی والیا جدوں تک تو اپنی زبان نبوت چوں نہیں نہ کہیں گا میں راضی ہو گیا، کملی والیا میں عطا کر دے رہاں گا، تو چولیاں پر دے رہے گا۔ پھر حضور کہنے لگے عرشاں والیا جدوں تک میری امت دا آخری گناہگار تو اپنے رحمت والے ہتھاں دے نال اٹھا کے جنت دا وارث نہیں بنائے گا نا، میں محمد راضی نہیں جے ہونا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اگے قرآن کہندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تسی اونا دا لباس او ٹاڈا لباس۔ ہائے میں قربان جاواں انہاں لفظاں تو، میری بیوی میرا لباس، تیری بیوی تیرا لباس۔ ہائے میں سلام کراں عائشہ تیریاں جتیاں نو، میں سلام کراں ازواج مطہرات نو، میری بیوی میری عزتاں دی حفاظت کرے، میری بیوی میرے جان تو بعد میرے گھر دیاں رکھوالیاں کرے، تیری بیوی تیرے کرو جان تو بعد تیرے چیزاں دیاں حفاظتاں کرے، تیرے گھر دی حفاظت کرے، تو آویں تے تیرے واسطے کھانا تیار کرے، تو آویں تے تیرے سون دا انتظام کرے، اوے جیری میرے واسطے یا تیرے واسطے سون دا انتظام کرے، اگر او جنتی ہے پھر جیری عائشہ مصطفیٰ واسطے بستر لگان دی ہوئے گی، اس عائشہ دا مقام کی ہوئے گی۔ جس فاطمہ نے علی المرتضی واسطے بستر لگایا ہوئے گا، اس عائشہ دا مقام کی ہوئے گا۔ پھر رب نے جدوں ترازو اٹھایا نا، رب نو پتا سی 1400 سال تو بعد لوکاں نے ازواج مطہرات نو پونکنا ہے، پھر رب نے سورہ احزاب دے اندر اعلان کر دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مولوی دیاں بیویاں ایک پاسے، پیڑاں دیاں بیویاں ایک پاسے، مجدد دی بیوی ایک پاسے، قاری دی بیوی ایک پاسے، مفسر دی بیوی ایک پاسے، دنیا داراں دیاں بیویاں ایک پاسے، دین داراں دیاں بیویاں ایک پاسے، اے ساری عورتاں ساری زندگی سجدے دے اندر گزار دین، پر عائشہ تیری اس عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اس لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جیرے لمحے تو مصطفیٰ نال گزار۔ اللہ اللہ، اللہ فرماندے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، او تہاڈا لباس ہے تو او دا لباس ہے، او تیری عزتاں دی حفاظت کر دیے تو او دی عزتاں دی حفاظت کر، او تیرے حقوق پورے کر دیے تو او دے حقوق پورے کر۔ اے جڑیاں تانوں اللہ بیٹیاں دتیاں نے، سبحان اللہ کہہ دیو ذرا بلند آواز۔ اللہ فرماندے میں اتنیاں آسانیاں کر چھڑیاں، تو بیٹی نو جوان کر، اعلیٰ تعلیم دے،
دنیا جہان دی تعلیم سکھا، دین سکھا، دنیا سکھا. جدو جوان ہو جائے نا تے تو وہ دی شادی کر دے گا نا تے میں محمد وعدہ کردا انج میرے نال جوڑ کے جنت وچ جائے گا. آپ نے انج اشارہ کر کے فرمایا سی کہ انج جوڑ کے میرے نال جنت وچ جائے گا. اچھا جے تو اپنی بیٹیاں دی شادی کریں تے تو انج جوڑ کے جنت وچ جائے گا. تے جس صدیق نے شادی ہی عائشہ دی مصطفیٰ نال کیتی. بولو یار بلند آواز. میں شادی پیراں دیاں تیاں نال کرا، میری بیٹی پیراں دے کر جائے، تیری بیٹی وزیراں دے کر جائے، پھر مصطفیٰ نال تو تے میں انج جڑ کے جنت وچ جاواں. تے جن نے شادی ہی مصطفیٰ نال کیتی تے پھر انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا. تھی بھی انج جوڑ کے مصطفیٰ نال جنت وچ جاندی نظر آئے گی صدیق دی، تے صدیق بھی انج جوڑ کے مصطفیٰ نال جاندا نظر آئے. اللہ نے فرمایا میں رحمت بنائیاں نے، انہاں نوں برا نہ کہو. تیری تھی تیرے لیے رحمت ہے، میری تھی میرے لیے رحمت ہے. پیراں دی تھی پیراں لیے رحمت ہے، وزیراں دی تھی وزیراں لیے رحمت ہے. تے پھر سجنا مینوں کہہ لیندے نا جے میری تھی میرے لیے رحمت ہے، پھر فاطمہ او دے لیے رحمت ہے جڑا آپ دو جہان نال رحمت ہے. فاطمہ او دے لیے رحمت ہے جڑا جانوراں لیے رحمت ہے. فاطمہ او دے لیے رحمت ہے جڑا پرندیاں لیے رحمت ہے. فاطمہ او دے لیے رحمت ہے جڑا تیرے لیے رحمت ہے یا میرے لیے رحمت ہے. پھر اس فاطمہ دا کی مقام؟ اللہ فرماندے اے لباس بنا چھڈنے میں تقسیب کر چھڈی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. بس ہن اگے چلدے ہیں بھئی ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ. ہن اللہ فرماندے میں اجازتاں دے دتیاں نے سونیا، ہن انہاں کو پریشان نہیں ہونا. دن بھی میری عبادت دے اندر. ایک دن چلو ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا جہا میں عرض کرتا جاواں. ایک بندہ حضور حضرت عمر دے دربار وچ حاضر ہویا. ایک عورت حضرت عمر دے دربار وچ حاضر ہوئی، آ کے عرض کیتی امیر المومنین میرا بندہ بڑا نیک ہے، میرا بندہ بڑا نیک ہے، میرا بندہ بڑا نیک ہے. دنے روزے رکھتا ہے راتی عبادت کرتا ہے، دنے روزے رکھتا ہے راتی عبادت کرتا ہے. وہ کہہ کے چلا گیا. تے حضرت عمر نے حضرت علی نو مخاطب کر کے کہا کہ پہلی عورت ویکھیے جیڑی شوہر دی تعریف کردی پئی. نہیں سبحان اللہ کہہ دیو یار. پہلی عورت تکی ہے جیڑی شوہر دی تعریف کر رہی ہے. تے حضرت علی کہا امیر المومنین او تعریف نہیں کر کے گئی، او تانوں شکایت لا کے گئی. اللہ. حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ کے ہیں شکایت کر کے گئی ہے. علی کیڑی گل ہے جیڑی میں نہیں سمجھ سکیا تو سمجھ گیا؟ تے سمجھے کیوں نہ؟ علی اوئے جنوں میرے محبوب نے کیا سی آنا مدینہ العلم و علی بابھا. میں علم دا شہر ہاں، علی علم دا دروازہ ہے. تے ہلے بھی علی نہ سمجھے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین نو کہہ کے گئی ہے کہ دنے روزے رکھتا ہے، رات نفل پڑھتا ہے. میرے کول تے دے لئی ٹائم ہی نہیں ہے، میرے واسطے تے دے کول ٹائم ہی نہیں ہے، میرے واسطے دے کول ٹائم ہی نہیں ہے. حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا جنہ مرداں نو 4 مہینیاں نالوں زیادہ محاذ تے گیا ہو گئے نے او فوراً واپس آ جان. اے او گلاں سن جیڑیاں رب نے علی نو سکھا چھڈیاں سن. حضرت عمر نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے تے میں ہلاک ہو جاندا، اگر علی نہ ہوندے تے میں ہلاک ہو جاندا. کیونکہ بعض واقعات ایسے ہوئے سن کہ حضرت عمر نہیں سمجھ سکے، حضرت علی سمجھ گئے. ہن اگر میں یہ تفصیل دیندے جاواں گے تے گل لمبی ہو جائے گی. تے قرآن کی کہندا ہے ہن لباس اللہ تم وانتم لباس اللہ. علم لباس بنا چھڈن. تے یاد رکھنا الٹ چل پیا رواج. حکم یہ سی کہ جیڑی عورت ہے نا انہیں گٹے ٹکے ہون تے جڑا مرد ہے وہ ننگے ہون. حکم یہ سی کہ مرد دے جڑے گٹے نے ننگے ہونے چاہیے نے تے عورتاں دے ٹکے ہونے چاہیے نے. اسی چل پے ہاں الٹ. عورتاں دے ماشاءاللہ ننگے نظر آندے نے تے مرداں دیاں شلواراں پیراں چ پئیاں ہوئیاں نے. یہ ہن اساں نہیں دساں گے تے کون دسے گا؟ دسنا تے ساڈا کام ہے، عمل کرنا تہاڈا کام ہے. اے جڑی شبرات دی رات گزری ہے اس رات دے اندر اس دی بھی بخشش نہیں جن نے سارا سال اپنے جڑے گٹے نے نا ایک گزار دیتے نا شلوار ٹکی دے نال جس مرد نے، اللہ فرماندے نے دی بخشش نہیں. یا جس عورت نے سارا سال ننگیاں گزار دیتے وہ دی بھی بخشش نہیں. تے اسی اینوں معمولی سمجھتے ہیں
کہ کی ہویا جی شلواراں پیراں چ پی گئیاں اللہ کے، حالانکہ یہ گناہ جڑا نا اللہ دے ہاں بڑا مقام رکھدا. اللہ نے جنہیں یہ تے عمل نہ کیتا انہوں بھی جہنم چ پا چھڈا. ہن دسو اسی نہیں دساں گے تے کون دسے گا؟ قرآن پڑھو، احادیث سنو. اے ہن تسی ماشاءاللہ دیکھنا رقم ہو لیندے ہو اے جن ٹی ویاں تے پپو شپو بن کے بیٹھے ہوندے نے نا تے نامحرم عورتاں دے نال گفت و شنید ہوندی ہے، اے ہن سانوں اٹھ کے دین سکھان گے، اے ہن سانوں اٹھ کے دین دیاں گلاں دسن گے. ساڈا زوال شروع ہی ادو ہویا ہے کہ جدوں دیاں اسی کتاباں فٹ پاتھاں تے رکھ چھڈیاں نے تے جتیاں شیشیاں جلا چھڈیاں نے. ساڈا اس قوم دا زوال اتوں شروع ہو گیا. جنہاں تو اسی دنیا سیکھنی سی وہ دین سکھا رہے ہیں، جنہاں تو دین سیکھنا سی اسی انہاں نوں دنیا دے سوالات کر رہے ہیں. تے پھر زوال نہ ہوئے تے کیا؟ ہر ایک دا مقام رب نے الگ الگ رکھے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے کہا ہر رسول دا اپنا اپنا مرتبہ ہے، اپنی اپنی تقسیم ہے. ہوں تسی مینوں آ کے کچھ انگلش چ سوال کر دیو، میں تے نہیں دس سکاں گا. میں تے کہاں گا میں چوری صاحب بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو. سبحان اللہ تے کہہ دیو. تے تسی کوئی آیت پوچھو گے یہ آیت کتھے آندی ہے، وہ کہن گے جی قاری صاحب نوں پوچھو. ہر ایک دا اپنا اپنا مقام ہے نا، ایک تقسیم کر دیتی ہے نا. تے غلط ادو ہوندا ہے جدوں اسی الٹ چلتے ہیں. اللہ فرماندے نے جہاں امتحان مکمل نہیں وہ تیری کلاس وچ نہیں بہ سکتا، تے جہدے فرض مکمل نہیں وہ میری جنت چ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ کو. تو تھوڑا جا اگے چلیے، 5 منٹ میرے رہ گئے. اللہ اللہ. اللہ فرماندے نے اے جڑا قرآن رمضان المبارک میں اتارے تے اللہ قرآن مجید فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جنہیں رمضان عقیدت و احترام نال گزاریا انہوں رحمت ملے گی. کی ملے گی؟ بولنا کی ملے گی؟ سارے بولو کی ملے گی؟ رحمت ملے گی. تے قرآن کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. یہی قرآن کہندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور دو جہان نال ہی رحمت نے. معلوم ہوا جڑا روزے نو عزت و احترام نال گزارے گا انہوں قرآن دی رحمت بھی ملے گی، مصطفیٰ دی رحمت بھی ملے گی. جن نے نہ گزاریا، جن نے اسی طرح گزار دیتا جدا سارا سال گزارتا ہے، اور پھر قرآن دی رحمت تو بھی محروم رہ جائے گا، مصطفیٰ دی رحمت تو بھی محروم رہ جائے گا. جیسے کہتے جی بابا جی ذرا پیسے پھرو تو تسی ڈبل کر چھٹو، اے زیور پھرو تو ڈبل کر چھٹو، اے چاندی پھرو تو ڈبل کر چھٹو. اللہ فرماندے ہیں انہوں چھڑ تو میرے دروازے تے آ جن نے تینوں ایک دانے دے بدلے ڈبل کر کے سینکڑے دانے لٹا دے. تو میرے دروازے تے آ. تو تے ایک بیج سٹ کے تے جا کے سو گیا سی نا رضائی لے کے. اونا تیرے ایک دانے نو جانوراں تو کنے بچایا ہے، دھوپ دی تپش تو کس نے بچایا ہے، سیلاب تو کس نے بچایا ہے؟ یا اللہ پھر تو بچایا ہے. اللہ نے کہا میرے دروازے تے کیوں نہیں آندا؟ اج بندہ کسی نے کہہ دے یار ہاتھ ہولا رکھ، کوئی گل نہیں. کہ پھر کوئی بندہ کہندا ہے میں نیواں کیوں ہوواں، یہ کہڑا مینوں کھان نو دانے دیندا ہے، میں دے کے کیوں چکائے مینوں کھان نو دیندا ہے. تے رب دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے وہ نہیں دیندا، میں تے دیندا. پھر میرے اگے چک جا، میں جو دے رہا ہوں. اج اسی محفل کروانی ہوے، بندے اٹھ کے کہن قاری صاحب دیگ میرے ذمے، ٹینٹ میرے ذمے، تے میں پھر اپنے نمازیوں نوں کہاں گا یار ڈیگاں دی ٹینشن بھی چھڈ دیو، اے ٹینٹاں دی بھی چھڈ دیو، لائٹاں دی بھی چھڈ دیو. کیوں؟ لائٹاں فلاں نے ذمے لے لیاں، ٹینٹ فلاں نے ذمے لے لے، دیگاں فلاں نے ذمے لے لیاں. جیڑیاں چیزاں کام لوکاں نے ذمے لے رہے نے نا اودی ٹینشن چھڈ دیو. ہور سوچو. اللہ نے فرمایا اچھا جیڑا کام تیرا بندہ اپنے ذمے لے لے اودی تو فکر چھڈ دینا، تے میں کہندا پیا تیرے رزق دا میں ذمہ دار ہاں. اسی پھر رزق پیچھے. واللہ خیر الرازقین. اللہ فرماندے میں بہتر رزق دین والا. سبحان اللہ کو تے قرآن دی آیت ذہن چ آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29واں سپارہ تے پہلی آیت غور کریں ذرا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہندے نے ساری صورت ایک پاسے اے دے پہلی آیت دے ترجمے والا جا او سانو اعلان کر کے کہندی ہے جی دے وال مرضی ٹر جا کچھ نہیں لبنا. الا
کل شیء قدیر، میرے دروازے تے آ میں تینوں نیکیاں ڈبل کر دیندا، میرے دروازے تے آ میں نمازاں ڈبل کر دیندا، میرے دروازے تے آ میں ثواب ڈبل کر دیندا، میرے دروازے تے آ میں رزق ڈبل کر دیندا۔ جے بے روزگار نا پھر میرے دروازے تے آ میں روزگار عطا کر دیواں۔ اچھا جے تیرا میرے نال رابطہ نہیں پھر میرا ماہ رمضان آ رہا جے، اس رمضان المبارک دے اندر مینوں کال ملانا تیرا کام ہے، جنت دا وارث بنانا میرا کام ہے۔ اللہ اللہ تے شاعر ذرا جھوم کے اپنے انداز وچ منظر کشی کرتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ سارے بولو یار بلند آواز نال۔ مبارک ہو ماہ سیام آ رہا ہے، بخشش کا ہم کو پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو ماہ سیام آ رہا ہے، بخشش کا ہم کو پیغام آ رہا ہے۔ پتہ نہیں ہے 10 سال تسا ہونا یا نہیں ہونا، میں ہونا یا نہیں ہونا، لیکن یاد رکھنا جن نے عزت و احترام دے نال گزار دیتا دنیا بھی سور جائے گی تے آخرت بھی سور جائے گی۔ مبارک ہو ماہ سیام آ رہا ہے، بخشش کا ہم کو پیغام آ رہا ہے۔ وہ جنہوں نے خود کو نمازی کیا ہے، خدا اور نبی کو بھی راضی کیا ہے، خدا اور نبی کو بھی راضی کیا ہے، انہی کو خدا کا سلام آ رہا ہے، بخشش کا ہم کو پیغام آ رہا ہے۔ تیرا باخر دے اندر اپنے بندیاں نو کی کہندا ہے؟ سجنوں میری گل یاد رکھ لو تے دلاں چ نقش کر لو، رب کی کہندا ہے اپنے بندیاں نو کہ رحمت میں میری سیاکار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، کہ رحمت میں میری سیاکار ہوں گے، میں بخشوں گا جتنے بھی گناہگار ہوں گے، گناہگار ہوں گے۔ یہ لوگوں پہ رب کا انعام آ رہا ہے، یہ لوگوں پہ رب کا انعام آ رہا ہے، بخشش کا ہم کو پیغام آ رہا ہے۔ ساڈے بہت ہی پکے نمازی اور ماشاءاللہ بڑے ہی محبت کرنے والے دوست ساڈے بزرگ چودھری محمد فیض صاحب گولی ٹافی والے، وہ بہت زیادہ علیل نے، کل ہی انہوں نال ملاقات ہوئی تے ایک خصوصی نماز تو بعد دعا فرمانی ہے اللہ پاک انہوں نے صحت و عافیت والی طویل عمر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے بیماروں واسطے بھی دعا ہوئے گی، اور خصوصاً چودھری فیض واسطے سب دعا ہوئے گی انشاءاللہ۔ تمام احباب سلطان ادا کر